لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں 3 منزلہ بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق 4 زخمی ہو گئے. مرنے والوں میں 3 بچے اور 3 خواتین بھی شامل. ریسکیو حکام کے مطابق ملبے سے 6 افراد کو زخمی حالت میں نکال کر اسپتال منتقل کر دیا. 2 خواتین اسپتال میں دم توڑ گئیں. مزید کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. جاں بحق ہونے والوں میں 50 سالہ شاہدہ، 60 سالہ سمینہ، 24 سالہ کومل، 23 سالہ مجاہد، 22 سالہ احد علی، 12 سالہ حسنین، 7 سالہ نیلم اور 8 سالہ حماد شامل. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چھت گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت. ڈی سی لاہور اور دیگر انتظامی افسران موقع پر پہنچ گئے. ادھر فیصل آباد کے علاقے ٹلیاں والا میں بارش کے باعث خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے ملبے تلے دب کر جاں بحق. حادثے میں خاتون سمیت 2 افراد زخمی بھی ہوئے. افسوسناک حادثے کے وقت گھر میں بچے کی سالگرہ کی تقریب جاری تھی. 3 منزلہ مکان میں 3 بھائی رہائش پذیر تھے. سگی بہن بھی بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی. سالگرہ کی تقریب میں کئی رشتہ دار بھی شریک تھے. 2 مرلے کے گھر کی تینوں چھتیں ٹی آر گارڈن سے بنی ہوئی تھیں. ریسکیو ذرائع کے مطابق بارشوں سے بچنے کے لیے حال ہی میں سب سے اوپر کی چھت پر مٹی ڈلوائی گئی تھی. سب سے اوپر کی چھت دوسری منزل پر، دوسری چھت نیچے کی منزل پر آ گری. انگو میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید 10 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. سول انتظامیہ، پولیس افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت. پولیس دستے نے شہداء کو سلامی دی. شہداء کے جسد خاک کی تدفین کے لیے آبائی علاقے میں روانہ کر دیے گئے. گزشتہ روز دہشت گردوں کے حملے میں ڈی ایس پی دیار خان سمیت 10 پولیس اہلکار شہید. ڈی ایس پی مجاہد حسین سمیت 32 اہلکار زخمی ہوئے. پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے کوارڈ کاپٹر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا. پولیس کی جوابی کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی. علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری. صدر آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. ملکی مجموعی امن و امان کی صورتحال، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر داخلہ کی دونوں صوبوں میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریفنگ. صدر آصف زرداری کا پاک افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کو خراج تحسین. پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو سراہا. کہا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے، امن کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. امریکی فوج کی ایران پر بمباری، کئی شہر دھماکوں سے لرز اٹھے. ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بو شہر، آبادان، کشم، اہواز، شادگان، اروین کنار میں دھماکے سنے گئے. امریکہ نے کیش جزیرے فارس اور خوزستان صوبے کو بھی نشانہ بنایا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں عسکری اہداف، ڈرون، میزائل اور دیگر فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا. کارروائی مشرق وسطی میں امریکی افواج پر ایران کے حملوں کا جواب ہے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران کے خلاف حملے 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں. حملوں میں اسرائیل کو بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے. مصر کی بندرگاہ پر امریکی LNG ٹینکر پر ڈرون حملہ، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی. حملے کے وقت جہاز مصری نیچرل گیس ہولڈنگ کمپنی کی تنصیب کے ساتھ کھڑا تھا. دوسری جانب امریکہ کی بحری ناکہ بندی جاری. سینٹ کوم کے مطابق 14 جولائی سے اب تک 20 تجارتی بحری جہازوں کا رخ موڑا گیا. 2 کو ناکارہ بنایا گیا. 2 جہازوں کو تحویل میں لیا گیا. امریکی مفادات پر حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران نے اردن میں فوجی اڈے پر سرپرائز میزائل حملے کیے. تاہم امریکی فوج نے منٹوں میں ایران سے فائر کیے جانے والے میزائل مار گرائے. ایران نواز ملیشیائیں دنیا کا ناصور ہیں. ایران کے ایجنٹس کے خلاف حملوں کے آپشنز کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. ایران کو چین سے 400 راکٹ لانچرز ملنے کی اطلاعات حیران کن ہیں. چینی صدر نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں دیں گے.
ایران نے دشمن کے خلاف مزاحمت کی نئی مثال قائم کی. ایرانی قوم ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا عوام کے نام پیغام میں کہا کہ ایرانی عوام دشمن کے خلاف جد و جہد اور اس کے مقابلے کے لیے ثابت قدم رہے. ایرانی حکومت اپنے شہریوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں کر سکتی. سعودی عرب کی بحیر احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کی کوششیں. برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق اتحاد کی تشکیل پر درجنوں ممالک سے مشاورت جاری. حتمی شکل ابھی طے نہیں ہوئی. باب المندب میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے کثیر ملکی اتحاد متوقع ہے. سعودی سینٹرز فار انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا معاملے پر تبصرے سے گریز. حوثیوں نے 20 جولائی کو سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا. سعودی عرب نے پاکستان کا $5 ارب کا قرض رول اوور کر دیا. سعودی عرب کو قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر ہو گئی. ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے 3 ماہ کے لیے قرض دیا تھا جو متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے تھا. $5 ارب کے رول اوور سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہوگا. اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے پاس سعودی عرب کے $8 ارب کے ڈپازٹس ہیں. پاکستان نے سعودیہ سے $3 ارب رواں سال اپریل میں حاصل کیے تھے. رواں سال پاکستان کی مالیاتی ضروریات کم ہو کر $21.5 ارب رہ گئی. کویت کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان. سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے شیخ جراح جابر الحمد الصباح کی ملاقات. وزیر اعظم کی کویت اور دیگر برادر خلیجی ممالک پر حملوں کی سخت مذمت. کویت کے وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات. کویتی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا. پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ. دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ معاہدہ جون 2023 میں پاکستان اور کویت کے درمیان طے پایا تھا. دفاعی تعاون کا ادارہ جاتی فریم ورک مزید مضبوط ہوگا. فوجی تربیت، مشترکہ مشقیں اور مہارتوں کے تبادلے ہوں گے. تشدد اور بندوق کے زور پر الیکشن جیتنے والوں سے عوام نفرت کرتے ہیں. فیز 2 کے انتخابات سے پہلے ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. کہا کہ ہم کسی کو اپنے ووٹ اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا اور کوئی نہیں. کشمیر کے حالات کا حل پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے. 30 پولنگ اسٹیشن پر قبضے کا ثبوت ہمارے پاس ہے. مظفر آباد کے عوام کے لیے انٹرنیٹ سروس بحال کی جائے. چودھری یاسین کو اسمبلی اجلاس سے پہلے نشست دلوائیں گے. پی پی امیدواروں کو نشستیں نئی اسمبلی بننے سے پہلے دلواؤں گا. چیئرمین پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ. بلاول بھٹو نے کہا کمیشن تحقیقات کرے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے. پنجاب آج ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے. صوبے کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹریننگ کالج چونگ میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب. کہا کہ پنجاب میں آج خواتین ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. پنجاب پولیس میں شامل ہونے والی ہونہار بیٹیوں پر فخر ہے. وردی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے. پنجاب میں آج جرائم کی شرح کم ترین سطح پر ہے. چند گھنٹوں کے اندر اب جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. سیف سٹی کے تحت اب مجرمان کے پاس کہیں چھپنے کی جگہ نہیں. مریم نواز نے جیپ پر سوار ہو کر پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ بھی کیا. الیکشن کمیشن نے 4 سیاسی جماعتوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر ڈی لسٹ کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری. ٹیکنالوجی موومنٹ، عوامی جمہوری پارٹی، ہم عوام اور پاکستان ریفارم پارٹی شامل سیاسی جماعتوں کو انٹرا پارٹی انتخابات، سالانہ گوشوارے اور دیگر تقاضے پورے نہ کرنے پر ڈی لسٹ کیا گیا. الیکشن کمیشن میں درج سیاسی جماعتوں کی تعداد کم ہو کر 164 ہو گئی. ادھر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات
آئین میں تبدیلی اور پارٹی اکاؤنٹس کا کیس۔ الیکشن کمیشن نے محمود خان اچکزئی کو پی کے میپ سربراہ ماننے سے انکار کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر اس وقت کوئی پارٹی چیئرمین نہیں۔ سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی۔ ملک میں مانسون بارشوں کا سپیل جاری۔ آج بھی شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں بادل خوب برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور گجرات میں تیز بارش متوقع۔ جہلم، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی بادل رنگ جمائیں گے۔ پشاور، سوات، ایبٹ آباد، خیبر، خضدار، بالخان میں بھی بارش کا امکان۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ادھر مانسون بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر 4,20,000 کیوسک پانی ریکارڈ۔ سیلابی پانی درجنوں گھروں میں داخل، مکین پریشان۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر بھی پانی کی سطح بلند۔ درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ شکرگڑھ کے نالا بئی میں نچلے درجے کا سیلاب۔ نورکوٹ نینا کوٹ روڈ پر زیر آب، شہری پیدل اور کشتیوں پر سفر کرنے پر مجبور۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 75 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل 2 روپے 24 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 390 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر۔ امریکہ ایران کشیدگی بڑھنے پر عالمی منڈی میں خام تیل پھر مہنگا۔ نرخ $90 فی بیرل سے تجاوز کر گئے۔ برطانوی برینٹ 8% اضافے سے $90.74 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 6% بڑھ گئی۔ امریکی WTI $84.46 فی میں فروخت۔ ادھر امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات لے جانے والے مزید جہازوں پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ ایرانی خام تیل چین منتقل کرنے والے متعدد آئل ٹینکرز بھی بلیک لسٹ۔ سعودی وزیر دفاع کی واشنگٹن میں امریکی صدر سے ملاقات۔ ایران جنگ، خطے کی کشیدہ صورتحال اور علاقہ سلامتی پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر دفاع نے ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام صدر ٹرمپ تک پہنچایا۔ شہزادہ خالد بن سلمان کی امریکی نائب صدر JD وینس سے بھی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ایران نواز ملیشیاؤں کے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات پر حملے ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف تھے۔ سعودی عرب کے پاس جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے حامی ہیں، جبکہ سعودی عرب کا موقف ہے کہ کشیدگی میں کمی ہی زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز راستہ ہے۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ میئر کیف کے مطابق روسی حملوں میں شہر کے متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں روس بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو پیٹریوٹ میزائل بنانے کے لائسنس دینے پر اتفاق کیا۔ یوکرینی صدر کا اتحادیوں سے مزید پیٹریوٹ میزائل فراہم کرنے کا مطالبہ۔